اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حدیث پاک کی کتاب ترمذی شریف میں ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرا سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ شیخو پورہ میں حاضری ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے ملک بھر کے جامعۃ المدینہ بلکہ بیرون ملک ہند میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، امید ہے دنیا کے اور ممالک میں بھی دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی اور اساتذہ کرام کرم فرما ہوں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے جس میں بزرگوں کے بڑے دلچسپ واقعات درج کیے گئے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے عیون الحکایات۔ اس میں ایک دلچسپ واقعہ درج ہے، آئیے سنتے ہیں اور ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا خلد بن ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے پہاڑ کی چوٹی پر 60 سال تک اللہ کریم کی عبادت کی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، فلاں موچی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اس کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ جب وہ عابد نیند سے بیدار ہوا تو خواب کے بارے میں سوچا، پھر خود ہی کہنے لگا یہ تو محض خواب ہے، اس کا کیا اعتبار، لہذا اس نے خواب کی طرف توجہ نہ دی۔ کچھ عرصے کے بعد اسے پھر اسی طرح خواب میں کہا گیا کہ فلاں موچی تجھ سے افضل ہے، مگر اس بار بھی اس نے خواب کی طرف توجہ نہ دی۔ تیسری مرتبہ پھر اسے خواب میں یہی کہا گیا۔ بار بار خواب میں موچی کی فضیلت کے بارے میں سن کر وہ پہاڑ سے اترا اور اس موچی کے پاس پہنچا۔ موچی نے جب دیکھا کہ ایک عبادت گزار شخص، اتنا عبادت گزار جو پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے، وہ آیا ہے، تو وہ اپنا کام چھوڑ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ بڑی عقیدت کے ساتھ اس عبادت گزار کے اس نے ہاتھ چوما، عرض گزار ہوا کہ آپ کو کس چیز نے عبادت خانے سے نکلنے پر مجبور کیا؟ وہ عابد کہنے لگا، میں تیری وجہ سے یہاں آیا ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں تیرا رتبہ مجھ سے زیادہ ہے، اس وجہ سے میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ مجھے بتا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے اللہ کریم کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام حاصل ہے۔ وہ موچی خاموش رہا، گویا وہ اپنا عمل نہیں بتانا چاہتا۔ پھر کہنے لگا
میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں سارا دن رزق حلال کمانے میں مشغول رہتا ہوں اور حرام کمائی سے بچتا ہوں. پھر اللہ کریم مجھے سارے دن میں جتنا رزق عطا فرماتا ہے اس میں سے آدھا میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں اور آدھا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں. دوسرا یہ عمل ہے کہ میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی چیز میرے اندر نہیں ہے جو باعث فضیلت ہو. یہ سن کر وہ عبادت گزار شخص جو تھا وہ موچی سے چلا گیا، دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اسے پھر خواب میں دیکھا. اسے کہا جا رہا ہے کہ اس موچی سے پوچھو کہ کس چیز کے خوف نے تمہارا چہرہ زرد کر دیا ہے، پلاہٹ ہے. چنانچہ وہ عابد دوبارہ موچی کے پاس آیا، اس سے پوچھا تمہارا چہرہ زرد کیوں ہے، آخر کس چیز کا خوف ہے؟ موچی نے جواب دیا، جب بھی میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے اچھا ہے، یہ شخص جنتی ہے اور میں جہنم کے لائق ہوں. میں اپنے آپ کو سب سے حقیر تصور کرتا ہوں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار تصور کرتا ہوں اور مجھے ہر وقت جہنم کا خوف کھائے جا رہا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ میرا چہرہ زرد ہو گیا ہے. وہ عابد عبادت گزار واپس اپنی عبادت خانے میں چلا گیا. حضرت سیدنا خلد بن ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس موچی کو عبادت گزار شخص پر اس لیے فضیلت دی گئی کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر اور اپنے علاوہ سب کو جنتی سمجھتا تھا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیے کہ وہ خوش نصیب مسلمان جو دنیا کی چکا چوند روشنیوں سے منہ موڑ کر اور گناہوں سے تعلق توڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، ریاضت، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، عاجزی کرتے ہوئے خود کو حقیر اور دوسروں کو بہتر تصور کرتا ہے، نفل روزے اور صدقہ خیرات کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، صرف رزق حلال ہی کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے، عبادات کی کثرت کے باوجود اپنا عمل ظاہر کرنے سے بچتا ہے، خود کو سب سے بڑا گناہگار تصور کرتا ہے، جہنم کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس پر غالب رہتا ہے، تو اللہ پاک اس سے خوش ہو کر اس کا مقام کس قدر بلند فرما دیتا ہے کہ اس کے عبادت گزار بندے بھی اس کے پاس حاضر ہو کر اس سے ملاقات کرنے آتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس، صد افسوس کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر فضیلت، برتری یا افضلیت کا معیار کیا ہے؟ مالدار ہونا، سرمایہ دار ہونا، آفیسر ہونا، بڑا عہدہ ہونا، یہ لوگوں کے نزدیک فضیلت کا معیار ہے. مہنگی گاڑی، بڑے بڑے گھر اور مہنگے علاقوں میں رہنا، حسن و جمال، اعلی نسب، لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کمال ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل کون ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے 26ویں پارے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، ترجمہ کنز ایمان. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں
اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ سب انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کی اصل مٹی ہے، تو تم سب کی اصل مٹی ہو، پھر نسب پر اکڑتے اور اتراتے کیوں ہو؟ انسان کو مختلف نسب قبیلے بنانا ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے، نہ کہ شیخی مارنے اور اترانے کے لیے۔ اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں ملاحظہ فرمایا کہ غلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے خریدے وہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پنجگانہ نماز سے نہ روکے۔ اسے ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تیمارداری یعنی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اس کی وفات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے دفن میں شریک ہوئے۔ اس پر بعض لوگوں نے حیرانی کا اعلان کیا، یعنی اظہار کیا کہ ایک غلام اور امام الانبیاء، ایک غلام اور سرکار اس کی عیادت کرنے تشریف لائے، اس کے کفن دفن میں شریک ہوئے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کریم نے تم سے جاہلیت کا غرور اور خاندانی فخر دور کر دیا ہے۔ اب یا تو مومن نیکوکار ہوں گے یا بدکار و بخت۔ استغفر اللہ من ذلک، استغفر اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے کہ اللہ کریم کے نزدیک متقی لوگ ہی عزت اور فضیلت والے ہیں۔ پرہیزگار نیک لوگ معاشرے میں مفلس و تنگ دست ہونے کے سبب اگرچہ انہیں عزت نہیں دی جاتی، مگر نہایت شان و شوکت سے میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 16ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر اگرچہ کہ کوئی عزت نہ ہو، دنیا کے اندر اگرچہ کہ شان و شوکت نہ ہو، دنیا کے اندر اگرچہ کہ لوگ جانتے نہ ہو، دنیا کے اندر اگرچہ کوئی لفٹ نہ کراتا ہو، مگر جنت میں بطور محلات انعام کے طور پر انہیں دیے جائیں گے۔ کن لوگوں کو؟ متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، جو رب کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے اور بے شک پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو آج دنیا میں دھتکار دیے جاتے ہیں، وہ افراد جو آج لفٹ نہیں کرائے جاتے، مگر اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، اس کے رسول کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، نظر، دل، آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، دیگر افعال بجا لانے میں متقی لوگ آخرت کے اندر کس قدر شان و شوکت والے ہوں گے۔ متقی لوگ یہاں اللہ پاک کو محبوب ہیں، ان کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
بھی پسندیدہ ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز پر تعجب نہ فرماتے اور نہ ہی دنیا کی کوئی چیز آپ کو تعجب میں ڈالتی سوائے صاحب تقوی کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے اور تمہارے دین کی بہترین چیز تقوی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی سرخ یا کالے سے بہتر نہیں مگر یہ کہ تم اس سے تقوی میں بڑھ جاؤ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تقوی کیا ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی پرہیزگاری ہے، تقوی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور تقوی اللہ تعالیٰ کے قربت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت کا یہ نشانی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تقوی ایک نادر خزانہ ہے، اور اگر تم اس خزانے کو پا لینے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اس میں بیش قیمتی موتی جواہرات ملیں گے، اور علم و دولت روحانی کا بہت بڑا حصہ خزانہ تمہارے ہاتھ لگے گا، رزق تمہارے ہاتھ آئے گا، تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے، بہت بڑی غنیمت پالو گے، ملک عظیم یعنی جنت کے مالک بن جاؤ گے۔ یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں یہ تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور تم ذرا قرآن حکیم میں تو غور کرو، کہیں ارشاد فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہر قسم کی خیر و برکت کے مالک بن جاؤ گے، کہیں تقوی اختیار کرنے پر اجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے، اور کہیں فرمایا کہ سعادت کا ذریعہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم سے تقوی کے 12 فوائد بیان کرتا ہوں، تقوی کے 12 فوائد بیان کر۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں، جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام بھی غور فرمائیں، غور کیجئے کہ متقی شخص، امام غزالی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ متقی شخص اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، متقی شخص دشمنوں کی نظر میں معمون و محفوظ رہتا ہے، متقی شخص کی اللہ پاک تائید و امداد فرماتا ہے، متقی شخص آخرت کی ہولناکیوں اور وہاں کی سختیوں سے نجات میں رہے گا، اور دنیا میں متقی شخص کو رزق حلال نصیب ہوگا۔ ہاں جی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہم دین سیکھیں گے، اگر ہم دین پڑھیں گے، حافظ قرآن بن جائیں گے، عالم دین بن جائیں گے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ کھائے گا کہاں سے، یہ کمائے گا کہاں سے، یہ رہے گا کیا، اس کی شادی کہاں ہوگی؟ نہیں نہیں نہیں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں متقی شخص کو رزق حلال نصیب ہوگا، متقی شخص کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، تقوی کی برکت سے متقی شخص کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور متقی شخص اللہ پاک کا دوست بن جاتا ہے، اور تقوی سے متقی شخص کے اعمال درجہ قبولیت کو پہنچتے ہیں، متقی شخص اللہ پاک کے یہاں انعام کا حقدار ہو جاتا ہے، متقی شخص کے لیے موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور آخرت میں نجات کی بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے۔ متقی شخص، متقی لوگ آتش دوزخ سے محفوظ رہیں گے، اور انہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے منہاج العابدین میں متقی لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے، تقوی کے فوائد بیان کیے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی بندے کے سینے میں جب تقوی کی شمع فروزہ ہو جاتی ہے، پرہیزگاری کی شمع فروزہ ہو جاتی ہے، تو اس کی رنگت اگرچہ کالی ہو مگر اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔
اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر نکلتے ہیں اور حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں، حتیٰ کہ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ پیکر اگر لکڑی جیسی معمولی چیز کو بھی سونا بنانے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایمان افروز حکایت سنتے ہیں۔ حضرت داؤد بن رشید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک شام میں دو حسین و جمیل عبادت گزار نوجوان رہتے تھے۔ کثرت عبادت اور تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے ان کو اچھے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہمیں بھوک نے بہت زیادہ تنگ کیا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، آؤ فلاں صحرا میں چل کر کسی شخص کو دین متین کے کچھ احکام سکھا کر اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کچھ اقدام کریں۔ چنانچہ ہم دونوں صحرا کی جانب چل پڑے۔ وہاں ہمیں کالی رنگت والا ایک شخص ملا جس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ ہم نے اس سے کہا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ یہ سن کر اس نے لکڑیوں کا گٹھا زمین پر پھینکا اور اس پر بیٹھ کر کہا، مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ تیرا رب کون ہے، بلکہ یہ پوچھو ایمان تیرے دل کے کس گوشے میں ہے۔ اس دیہاتی شخص کا عارفانہ کلام سن کر یہ دونوں بڑے حیران ہوئے، ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر وہ مخاطب ہوا کہ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھ سے پوچھو، سوال کرو، بے شک طالب علم سوال کرنے سے باز نہیں رہتا۔ ہم اس کی باتوں کا کچھ بھی جواب نہ دے سکے اور خاموش رہے۔ جب اس نے ہماری خاموشی دیکھی تو بارگاہ خداوندی میں اس طرح عرض گزار ہوا، اے میرے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ تیرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جب وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں تو تو انہیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ میرے مولا، میری ان لکڑیوں کو سونا بنا دے۔ ابھی ان کے الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ لکڑیاں چمکدار سونا بن گئی۔ اس نے پھر دعا کی، اے میرے پروردگار، بے شک تو اپنے ان بندوں کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو شہرت پانے والے نہیں ہوتے۔ میرے مولا، اس سونے کو تو دوبارہ لکڑیاں بنا دیں۔ اس کا کلام ختم نہیں ہوا تھا کہ وہ سارا سونا دوبارہ لکڑیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پہ رکھا اور چل دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ متقی شخص کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تقوی والا شخص جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ متقی، اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی جو تقوی ہے، ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں سن لیجئے۔ ان کے اوصاف امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں۔ بے شک بروز قیامت اللہ پاک کے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لمبے عرصے تک بھوکے پیاسے اور غمگین رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے اور متقی ہیں۔ اگر موجود ہوں تو پہچانے نہ جائیں، اگر غائب ہوں تو انہیں تلاش نہ کیا جائے۔ زمین کے ٹکڑے انہیں پہچانتے ہیں، آسمان کے فرشتے انہیں گھیرے رکھتے ہیں۔ لوگ دنیا سے خوش ہوتے ہیں اور یہ لوگ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری سے خوش ہوتے ہیں۔ لوگ نرم و ملائم بستر بچھاتے ہیں جبکہ یہ لوگ پیشانیاں اور گھٹنے بچھاتے ہیں، یعنی راتیں سجدوں میں گزارتے ہیں۔ لوگ انبیاء کرام کی سنتوں اور ان کے اخلاق سے منہ پھیرتے ہیں لیکن یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو زمین روتی ہے، اور جس شہر میں ان میں سے کوئی نہ ہو تو اللہ پاک اس شہر پر غضب فرماتا ہے۔ یہ لوگ دنیا پر اس طرح نہیں ٹوٹ پڑتے جس طرح سڑے ہوئے مردار پر کتے ٹوٹ پڑتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو کم کھاتے ہیں، پرانا لباس پہنتے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے، چہرے غبار آلود ہوتے ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر بیمار گمان کرتے ہیں حالانکہ یہ بیمار نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اب تقوی کہتے کس کو ہیں سنیے۔ تقوی کے معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا،
اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کے معنی ہیں نفس کو ہر کام سے، ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا حقدار ہو، جیسے کفر، کبیرہ گناہ، بے حیائی کے کام سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا رب کریم تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے تجھے منع فرمایا ہے۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم نیکیوں کی زندگی کی طرف آ جائیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمیں نیکی کی دعوت کی طرف راغب کر رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں تقوی کی دعوت دے رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں پرہیزگاری کی دعوت دے رہا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بے نمازی آتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، نمازی نماز کورس کر کے نماز کو امپروو کرتے ہیں۔ یہاں الحمدللہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم تہجد پڑھتے ہیں، عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم نفل روزے رکھتے ہیں۔ ابھی مرکزی جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ مرکز الاولیاء میں اس پیر شریف کو میں حاضر تھا۔ الحمدللہ سحری میں کم و بیش 120 اسلامی بھائی پیر شریف کی سحری میں تھے، اور ان میں سے میں نے پوچھا کہ آپ میں سے کون سے ایسے اسلامی بھائی جو لگاتار روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے 30-40 نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم روزانہ روزہ رکھتے ہیں، روز روزہ رکھتے ہیں، روز روزہ۔ اب بتائیے دعوت اسلامی نے اس عمر میں نوجوانوں کو سبحان اللہ نفل روزے کی طرف لگایا ہے، عبادت کی طرف لگایا ہے، الحمدللہ ماں باپ کی اطاعت کی طرف لگایا ہے۔ دعوت اسلامی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی طرف لگایا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے، جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کر ہم تقوی کی طرف لا سکتے ہیں، پرہیزگاری کی طرف لا سکتے ہیں، اور یقیناً علم اس کی بنیاد ہے۔ اور جامعۃ المدینہ تو سبحان اللہ یہ تو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ہر گھر میں ایک عالم دین کم از کم ایک عالم تو ضرور ہونا چاہیے۔ لہٰذا جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کریں، اور آج جو جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام ہیں وہ بھی نیت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم درس نظامی مکمل کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اپنا کمپلیٹ کریں گے۔ شیطان اگرچہ ہماری راہ روکے، شیطان اگر ہمیں روکے، اگرچہ منع کرے، اگرچہ رکاوٹیں ڈالے، اگرچہ پریشانی آئے، نہیں، ہم اسے خاطر میں نہیں لائیں گے، انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ 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 عز و جل۔ دیکھیں شیطان کبھی خوف دلاتا ہے، کبھی بھوک کا خوف دلائے گا، کبھی وہ کہے گا اوئے شادی کیسی ہوگی، کبھی وہ کہے گا اوئے کاروبار کیسے ملے گا، اوئے اتنی بڑی کوٹھی کاروبار بنگلہ کیسے ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالے، بندے کو خوف آتا ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں قرآن پاک بھی تو بندہ پڑھے نا۔ جی ہاں، آج ہم نے ترجمہ کنز الایمان سنا، ترجمہ کنز العرفان سنا، آج قرآن پاک کی آیات کے ترجمے سنے، حدیث مبارکہ سنی، ذہن بنتا ہے کہ اللہ کے قریب وہ ہے جو تم میں سے تقوی والا ہے۔ تو رزق رب نے دینا ہے، عزت رب نے دینی ہے، عہدہ رب نے دینا ہے، مال رب نے دینا ہے، جس کو جو عطا کرنا ہے، دنیا اگر کسی کو دینی ہے تو رب نے دینی ہے، آخرت میں مرتبے دینے تو رب نے دینے ہیں۔ تو اللہ کے قریب ہو جائے بندہ، رب جو سمجھے گا اس کو دے دے گا، جو بہتر سمجھے گا اس کے لیے، جو بہتر ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مستقل طور پر وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جن جن شہروں میں دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے، بالخصوص جامعۃ المدینہ کے طلبہ الحمدللہ ہر جمعرات مبلغین دعوت اسلامی بیانات فرماتے ہیں، آپ بیانات سنیے۔ ہفتے والے دن رات کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ کاش کے مدنی مذاکرے میں بھی ہماری باقاعدہ حاضری ہو، اور اس میں بھی کاپی پینسل لے کر لکھیں، ہم نوٹ بک لے کے لکھیں، نوٹ کریں، اپنے لیے پوائنٹس نوٹ کریں، اپنے اینڈرائڈ پہ محفوظ کر لیں، لکھ لیں
کہ کیا شیخ طریقت امیر اللہ سنت نے ہماری اس معاملے میں تربیت فرمائی ہے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ تمام تر اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی کام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ مدنی کام جو ہے یہ نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، مسلمانوں کو نیک بنانے والا کام ہے، اس معاشرے میں نیکی کا کام پھیلانے والا کام ہے، اور ہمیں علم کا شوق دلانے والا کام ہے۔ جو رکاوٹیں آئیں پھر مدنی کام کرنے والے افراد الحمدللہ ان کو آسانی سے فیس کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اسلام بھائی جو مدنی کاموں میں نہیں ہوتے وہ عام طور پر آ کر وہ بیچارے تعلیم بھی ڈسکنٹینیو کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی روکے شیطان تو انشاءاللہ عز و جل ہم نہیں رکیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے انشاءاللہ اپنے آپ کو وقف کریں گے، ہم دین سیکھیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔